الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا غوث الورى وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العظم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي العظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي ودخري الشيخ المفتي أخطر رضا وجميع أهل السنة وجماعات دائما أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک کا امتحار پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج ہم اور آپ احمد آباد کی فیضان شاہ عالم ٹرسٹ نے جو ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے 25 روزہ 7 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر علاقے میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچانا، اسی سلسلے کی آج یہ دوسری کڑی ہے کہ ہم اور آپ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اور حضور شاہ عالم کے صدقے میں فیضان شاہ عالم کی جتنے بھی دینی کام ہیں اللہ اس میں خوب کامیابیاں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا سایہ اور فیضان ہمیشہ جاری رہے، اور جتنے بھی یہ 25 روزہ پروگرام ہیں اللہ ہر پروگرام کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج مجھے بتانا ہے کہ مجدد کسے کہتے ہیں، مجدد کا کام کیا ہوتا ہے، اور آخر میں جیسا ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی خاندان کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ پہلے کچھ باتیں سماعت کر لیں کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طبیعت۔ بندہ جب شریعت پہ چلتا ہے دین و دنیا میں کامیابی پاتا ہے، اور طبیعت کے پیچھے چلتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ہرگز نفسانی خواہش کی پیروی مت کرنا ورنہ تو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دو چیز کا اندیشہ ظاہر فرمایا تھا کہ اِنَّ أَخْوَفَ مَا تَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ، مجھے میری امت پر دو چیزوں کا اندیشہ ہے، میں دو چیزوں سے ڈرتا ہوں اپنی امت پر، الْهَوَىٰ وَطُولُ الْأَمَلِ، ایک نفسانی خواہش کی پیروی اور ایک لمبی امیدیں۔ فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، نفسانی خواہشات کی پیروی حق راستے سے روک دیتی ہے، وَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، اور لمبی امیدیں انسان کو آخرت سے دور کر دیتی ہے اور آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جو مشہور 4 کتابیں نازل ہوئی، اس میں توریت شریف جو نازل ہوئی موسیٰ کلیم اللہ پر، تو موسیٰ کلیم اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کو توریت پر چلانے کے لیے 4000 انبیاء آئے۔
بولو زور سے، کتنے انبیاء آئے اور کس پر چلانے کے لیے آئے؟ توریت پر۔ توریت پر چلانے ہی کے لیے ہر نبی آتے رہے، انہوں نے توریت ہی کی تعلیم دی۔ بنی اسرائیل نے جب توریت میں ہیر پھیر کی، بنی اسرائیل نے جب موسیٰ کلیم اللہ کی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہا، کرتے رہے، تو پھر اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے ان کو سیدھی راہ دکھائی، سیدھی راہ چلائی، انبیاء آتے رہے۔ اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد صرف 60 سال میں انجیل بدل گئی۔ کتنے سال میں؟ صرف 60 سال میں انجیل بدل گئی، مگر قرآن آج 1450 سال ہوئے ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے دن غار حرا میں نازل ہوا تھا۔ تو آخر اس کے پیچھے کس کی قربانیاں ہیں؟ قرآن کو۔ آج قرآن ہمارے پاس، ویسے تو رب کا وعدہ ہے، مگر ذریعہ کون ہے؟ رب کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، مگر اس کا ذریعہ کون ہے؟ کہ آج جیسے اگلی امت میں طبیعت کے چاہنے والے اور طبیعت کے ماننے والے تھے، کیا اس امت میں نہیں ہونے والے تھے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشکات شریف کی جو حدیث ہے یہاں تک فرمایا، اوتی علی امتی کما اوتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل۔ میری امت پر بعینی ہی ویسے ہی حالتیں آئیں گی جیسا کہ بنی اسرائیل پر آئی تھی، یہاں تک کہ جوتے سے جوتے کی برابری، سیدھے پاؤں کا جوتا الٹے پاؤں کا جوتا دونوں جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے نہیں ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا جو ماں سے زنا کاری کرے گا۔ تو کوئی اس امت میں طبیعت پر نہ چلنے والا یا طبیعت پر عمل نہ کرنے والا ایسا نہیں، مگر ہمارے نبی آخر الزمان بن کر کے تشریف لائے۔ اور کوئی بھی ہو، کوئی بھی مشن ہو، کوئی بھی روس ہو، اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ 1925 میں جو حالات بدلے تھے 2025 میں آپ دیکھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ یہ نجریوں کے بھی جو ظلم و ستم ہے انشاءاللہ حضور مفتی اعظم ہند کی دعا کام آ جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ 100 سال، ہر 100 سال میں بدلتے ہیں، ایسے انقلاب پیدا ہوتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کی طبیعتیں بدلتی ہیں۔ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسے مجدد کو بھیجے گا، ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو دین میں تجدیدی کام کرے، دین کے کام کو جو ہے زندہ کرے، صاف و شفاف کرے، یہاں تک کہ جو ملاوٹ ہوئی ہو اسے دور کر کے صاف و شفاف دین سب کے سامنے پیش کرے۔ طبیعت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ شریعت میں طبیعت کا ملا دینا۔ اسی طبیعت کی وجہ سے سیدنا زکریا و یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام، خالی اشارہ دیتا ہوں، ان کی جو شہادت ہوئی تھی کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ طبیعت کی وجہ سے، کہ جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ بڑھیا ہو گئی تھی، وہ چاہتا تھا کسی اور سے شادی کرے۔ اسی بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ اگلے گھر سے اس کی ایک لڑکی تھی، وہ یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ شادی کرے تو اس لڑکی سے۔ اب یہ لڑکی حقیقت میں بادشاہ کی لڑکی ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو نہیں سکتی۔ جب اس نے یہ پیشکش کی تو بادشاہ نے کہا میں یحییٰ علیہ السلام کو پوچھے بغیر نہیں کروں گا۔ اب یحییٰ علیہ السلام نے
جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، یہ نکاح حرام ہے، تو بادشاہ نے انکار کر دیا۔ ایک دن بادشاہ شراب کے نشے میں مست تھا، وہ اچھی طریقے سے تیار کرا کے لائی اور سامنے جو ہے کھڑی کر دی۔ یہ شراب کے نشے میں تھا، ہاتھ بڑھانا چاہا کہ نہیں، پیچھے ہٹا لی، کہا اس کا مہر ادا کر۔ اب شراب میں تو آقا فرماتے ہیں کسی کو کچھ سجائی تھوڑی دیتا ہے کہ یہ پھوپھی ہے کہ بہن ہے کہ یہ ماں ہے کہ یہ بیوی ہے۔ آقا فرماتے شراب کے نشے میں آدمی کسی کا کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھتا، بس جو بھی آئے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے بھی ہاتھ بڑھانا چاہا، اس نے کہا اس کا مہر ادا کر۔ کہا مہر کیا ہے؟ کہا یحییٰ کا صلہ۔ اسی وجہ سے صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فتوے کی بنیاد پر یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس لیے کہ اس بادشاہ نے پھر شریعت کو طبیعت کے مطابق کرنا چاہا بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے اس امت میں بھی ایسے ہر 100 سال میں ہوتے رہے۔ حجاج بن یوسف نے صرف نفسانیت کی وجہ سے کئی ہزار صحابہ کو شہید کرایا۔ خالی ایک بات بتاؤں، عبداللہ ابن عمر کی جو شہادت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر حجاج بن یوسف کے کوئی حریف نہیں تھے۔ حجاج بن یوسف جب بھی حج کے لیے آتا اور مسئلے میں ادھر ادھر کرتا تھا تو عبداللہ ابن عمر ٹوک دیتے تھے۔ میں اس امت کے سب سے پہلے مجدد کی بات کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم جو تھا وہ یہی تھا کہ عبداللہ ابن عمر بار بار ٹوک دیتے تھے، تو اس نے ایک آدمی کو تیار کرایا کہ بڑے پائے کے صحابی کے بیٹے ہیں، میں ڈائریکٹ ان کو شہید نہیں کرا سکتا، تو ایک کام کر، طواف کرتے کرتے یہ لے برچھی اور اس میں اس کا جو نیچے کا حصہ تھا زہر میں بجایا اور کہا کہ طواف کرتے کرتے پیر میں مار دینا۔ اسی زہر کی بنیاد پر آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ حجاج بن یوسف کا جو ظلم و ستم تھا اس کو مٹایا ہے اس امت کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے۔ مجدد کم سے کم 100 سال میں ایک، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ ذہن اگر یہ بنا ہو کہ 100 سال میں ایک ہی ہو، یہ نہیں ہے۔ 100 سال ہر صدی میں 3-4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ جہاں جیسی ضرورت مجدد ویسا کام کرے، فتنے کو مٹائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی پہلی صدی کے مجدد ہیں، دوسرے بھی ہوئے، دوسری صدی کے مجدد، تیسری صدی کے مجدد، کسی میں 2 ہوئے، کسی میں 4 ہوئے، کسی میں 5 ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بھی مجدد، مامون رشید کے فتنے کو مٹانے والے۔ کبھی کبھی مجدد ایسا بھی کام کرتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرے، اور بادشاہ جو اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر کے جو شریعت کے احکام کو ڈھانا چاہے اس کو جو ہے بچا لے، اسی کا نام بھی مجدد۔ اب مجدد کرتا کیا ہے؟ 2 عبارتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام مناوی فرماتے ہیں، صاحب فتح القدیر، فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کون ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا من درس احکام الشریعت، شریعت کے احکام جو مٹ جاتے ہیں، وما ذهب اعلام السنن، معالم السنن، اور جو سنتیں مٹتی ہیں، وہ خفیہ من الدین العلومیت الظاہرۃ الباطنہ، اور جو ظاہری علم، جو باطنی علم، دین کے جتنے بھی علوم ہیں وہ پوشیدہ ہو گئے ہوں، مجدد ان سب کو اجاگر کرتا ہے، شریعت کے احکام کو بھی اجاگر کرتا ہے، سنتیں جو مٹی ہیں مجدد اسے بھی اجاگر کرتا ہے، بدعت کے قلعے کو جو ہے کما کرتا ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری جو بخاری شریف کے بڑے شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجدد کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یبین السنۃ من البدعۃ ویکثر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکثر اہلہا۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت کو روشن کر دے، ذرا زور سے،
بدعت کو روشن کرنے والا مجدد نہیں ہوتا. تھوڑی تفصیل کروں گا اعلی حضرت کے تعلق سے. بدعت کو حقیقت میں اجاگر کیا ہے وہابیوں نے، بدعتیں پھیلائی ہیں وہابیوں نے، چاہے بدعت اعتقادی ہو چاہے بدعت عملی ہو. چاہے بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو، نئے نئے عقیدے بھی وہابی لائے ہیں اور نئے نئے اعمال بھی وہابی لائے ہیں. اعلی حضرت نے تو وہ کام کیا ہے جو وہابی جو ہے چھپا رہے تھے حق کو، اس کو اجاگر کیا ہے. مجدد اعلی حضرت مجدد نہیں تھے، اعلی حضرت مجدد اعظم تھے. سبحان اللہ. اس کو مجھے بتانا ہے. مجدد سنتوں کو روشن کرنے والا، مجدد بدعتوں کو مٹانے والا. وَيَكْثُرُ الْعِلْمُ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ. مجدد علم میں اضافہ کرتا ہے، علم سے دنیا کو بھر دیتا ہے اور جتنے علم والے ہوتے ہیں ان کی عزت بھی کرتا ہے. دیکھیں اعلی حضرت کا وہ قصیدہ، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. جا رہے تھے جبل پور شریف اعلی حضرت، تو راستے میں حاجی کفایت اللہ صاحب جو ساتھ میں تھے سوچنے لگے مجدد کا کوئی ٹائم خالی نہیں جاتا. یہ آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ مجدد فری بیٹھے ہیں. زور سے میں وَيَكْثُرُ الْعِلْمُ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ پہ بات کر رہا ہوں. مجدد کبھی فری نہیں بیٹھتا. یہ ٹرین میں پہلی مرتبہ فری بیٹھے ہیں. جب جبل پور پہنچے کہا حاجی صاحب اس کو نوٹ کریں. 360 اشعار نوٹ کرائے. پھر سامنے سے فرماتے فری نہیں بیٹھتا تھا، یہی لکھ رہا تھا. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. اس میں اعلی حضرت نے جو کہا حضرت ملا علی قاری نے کہ وَيَكْثُرُ الْعِلْمُ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ. مجدد جو ہوتا ہے علم کو بڑھاتا تو ہے مگر علم والے جتنے ہوتے ہیں ان کی بھی کرواتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے. اب اعلی حضرت کو دیکھیں کہ اعلی حضرت کے نیچے جتنے بھی علم والے ہیں وہ سب اعلی حضرت کے شاگرد، مگر ان کی شان میں بھی اعلی حضرت نے اشعار کہے، ان کی عزتیں کی اور کرائی. میرا امجد مجد کا پکا، اس سے غضب کی چیاتے یہ ہیں. آل الرحمن برہان حق، شرق پہ برق گراتے یہ ہیں. یہ سب کی شان میں جتنے بھی احمد و اشرف شرف دے. حضور سرکار کلاں کے والد صاحب یہ اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے. سرکار کلاں کا نام بھی اعلی حضرت نے لکھا ہے، مختار اشرف اعلی حضرت نے رکھا ہے. ذرا زور سے. تو اب یہ مجدد جو ہوتا ہے، اور یاد رکھیے حضور اعلی حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ انہوں نے کہا تھا کہ میں قطب الارشاد کے جنازے کو فرشتوں کے کاندھے پہ دیکھتا ہوں، اور قطب الارشاد یہ منصب ہی ہوتا ہے مجدد کا. ذرا بلند آواز سے. قطب الارشاد اسے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سارے اولیاء، اقطاب، سارے ابدال، افراد، یہ ولیوں کی جتنی قسمیں ہیں جس کی بارگاہ سے فیض اٹھائے اسی کو کہتے ہیں قطب الارشاد. اعلی حضرت صرف علماء ہی کے پیشوا نہیں ہیں، سارے ولیوں کے پیشوا. اسی وجہ سے فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ابھی تھا میرے پاس تھا، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. تو خدا کے بندوں کس تاجروں سے کہا تھا، دکانداروں سے کہا تھا؟ نہیں، ڈھونڈنا تھا کس کو؟ زور سے. عاشق رسول کے دل کو. تو دل والوں ہی سے کہا جائے گا کہ دل کو ڈھونڈو. اللہ والوں سے ہی کہا جائے گا دل کو ڈھونڈو. ارے یار میں تو چشمہ اتار دوں تو پھر مجھے چشمہ نہیں ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت سی عورتیں آ کر کے کہتی ہیں یہ کیا ہوا، وہ دیکھ دیجئے، وہ کیا ہوا، یہ دیکھ دیجئے، یہ ادھر رکھ دیا ہے. میں نے کہا بھائی تعویذ لے جا. نہیں، دیکھ دیجئے کہاں ہے، کہاں رکھا ہے. تو میں چشمہ اتار کے رکھنا پڑتا ہے کہ میرا چشمہ کہاں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھیکم پھکو باگونی، پچھم میں چلا جانے پورب میں چلا جا.
جو صاف ہے وہ صاف ہے، برابر ہے کہ چشمہ اتارنے کے بعد دکھتا نہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی. مگر اعلی حضرت ہم جیسوں سے نہیں کہہ رہے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس یہ خدا کے بندوں سے مراد اس زمانے کے جتنے بھی اقطاب، افراد، اوتاد، ابدال، یہ جتنے بھی ہیں سب سے کہہ رہے ہیں، اور سب نے جو ہے ڈھونڈنے کے بعد کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزے کے مقابل ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. تو مجدد کہتے ہی اسے ہیں جو علم پھیلائے، علم والوں کی عزت کرائے. وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ وَيُكْسِرُ أَهْلَهَا، بدعت کے کیلے کو کما کرے، بدعت کے کیلے کو ڈھا دے، اور بدعتیوں کی بھی خبر لے لے، اسی کا نام مجدد ہے. جیسا جیسا فتنہ ہوگا مجدد وہ کام کرے گا. کبھی اگر ضرورت ہو، یاد رکھیے بہت تفصیل ہے اس میں کہ کس کس مجدد کے زمانے میں کون سا فتنہ تھا. یہ ضروری نہیں کہ ہر مجدد کے زمانے میں ایک جیسا فتنہ ہو. مقصد یہ ہے کہ جس فتنے سے دین اسلام مٹتا نظر آئے اور حق چھپتا نظر آئے، اسی حق کو چھپنے نہ دے، اسی کا نام مجدد ہے. گمراہیت میں لوگ بہہ رہے ہوں، انہیں اس جو ہے گمراہیت کے سمندر سے نکال کر ہدایت کے کنارے پہنچا دے، اسی کا نام مجدد ہے. اب ہر زمانے میں الگ الگ فتنے ہوئے، اور فتنے کرنے والے بھی ہر زمانے میں لیمیٹڈ تھے. مگر اعلی حضرت مجدد اعظم اس لیے ہے کہ اعلی حضرت کے زمانے میں عقیدے اور اعمال کا کوئی ایک آدھ فتنہ نہیں. اگر آپ نظر عمیق سے یعنی گہرائی نظر سے دیکھیں تو اعلی حضرت نے یہ اس زمانے میں بھی جو فتنے ہیں اس کے جواب اپنے زمانے میں لکھ کے رکھ دیے ہیں. کوئی بھی فتنہ تقریباً اعلی حضرت کے زمانے میں چھوٹے بڑے 50 سے زیادہ فتنے تھے. کتنے؟ اور ان سب کے جواب اعلی حضرت نے کوئی ہی ایسا فتنہ ہے جس کا جواب 1 یا 2 کتاب سے لکھ کر کے، ورنہ کہیں 14 کتابیں، کہیں 23 کتابیں، کہیں 5 کتابیں، کہیں 7 کتابیں، کہیں 8 کتابیں، ایک ایک کیا اس میں. خالی آپ دیکھیں دیوبندیوں نے، وہابیوں نے جو فتنہ پھیلایا، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، اس کے جواب میں بھی اعلی حضرت نے 5 کتابیں لکھی ہیں. ذرا زور سے نہیں، 7 کتابیں لکھی ہیں. کتنی؟ 7 کتابیں. سبحان الصبو عن عیب الکذب المقبو، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹے رسالے نہیں، جس میں آپ نے خوب ثابت فرمایا کہ اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر برائی سے پاک ہو. کبھی کبھی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جو لوگ اعلی حضرت کے مقابلے میں تھے، کیا وہ رات میں دن نشے میں رہتے تھے، بھنگ پی جاتے تھے؟ امبیڈوی نے جو لکھا ہے کہ مقدور العبد مقدور اللہ، گھاڑی بات کروں، سمجھا دیتا ہوں آپ کو. عقلیں کیا گھاس چرتی تھی ان مولویوں کی. امبیڈوی نے کہا کہ حقیقت میں جو بندے کی قدرت میں ہے وہی اللہ کی قدرت میں ہے. اگر ہم یہ نہیں مانتے تو پھر بندے کی قدرت زیادہ ہو جائے گی اور اللہ کی قدرت کم ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں مقدور العبد مقدور اللہ. اب تو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ بندے کی قدرت میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ جو ظلم ہے، جو عیب ہے، جو گناہ ہے، اللہ اس سے پاک ہے. اسی کا معنی ہوتا ہے سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو ظلم عیب ہے کہ نہیں؟ جھوٹ عیب ہے کہ نہیں؟ غیبت عیب ہے کہ نہیں؟ کمزوری عیب ہے کہ نہیں؟ اللہ ان سب سے پاک ہے. اور وہابیوں کی عقلیں یہ گھاس چل رہی تھی، وہ کہتے ہیں مقدور العبد مقدور اللہ. اگر یہ سب نہیں مانتے تو بندے کی جو ہے قدرت زیادہ ہو جائے گی. یہاں قدرت کا معنی کیا؟ یہ تو سب عیب ہے.
ارے اللہ تو پاک ہے، مگر اللہ کے بندے انبیاء بھی ان سب چیزوں سے معصوم ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتے یہ سب گناہ ان سے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں، اولیاء شہداء محفوظ ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ دیکھ لو ذرا زور سے، ذرا زور سے۔ امام حسین معصوم نہیں ہے، اس پر بھی اعلی حضرت نے لکھا ہے معصوم نہیں ہے، مگر ساتھ میں آج جو وہابیوں نے یہ فتنہ نکالا ہے کہ حسین گئے تھے کربلا میں، یہ ان کی بھول تھی، اعلی حضرت نے اس کا جواب 100 سال پہلے دے دیا۔ ذرا زور سے اور زور سے۔ ارے یار پائنیپل کا شربت پیو کہ نہیں کبھی؟ روح افزا پیو؟ پائنیپل کے شربت میں پائنیپل ہوتا ہے؟ پائنیپل ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی ہوتی ہے؟ زور سے جو سمجھانا چاہتا ہوں، روح افزا پیتے ہو کیا اس میں گلاب ہوتا ہے؟ نہیں، مگر پائنیپل کے شربت میں چاشنی ہوتی ہے، لذت تو پائنیپل کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ زور سے۔ فتنہ آج نکلا ہے، جواب اعلی حضرت پہلے دے رہے ہیں۔ جو بھی ہم شربت پیتے ہیں اس میں وہ اصلی چیز نہیں ہوتی، مینگو پیتے ہیں تو اس میں مینگو نہیں، اس کی چاشنی ہوتی ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں حسین معصوم تو نہیں ہے، مگر معصوم نبی کی چاشنی پی چکے ہیں۔ ذرا زور سے۔ شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ کہا جو امام حسین نے جو چاشنی چوسی ہے، جو لعاب دہن چوسا ہے، ذرا زور سے، جو حضور کے لعاب میں برکتیں تھیں وہی تو برکتیں امام حسین کے بھی لعاب میں تھی۔ اس لیے عبداللہ بن موتی نے جب یہ ہے مدینے سے مکہ شریف امام حسین جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ بن موتی کا کنواں پڑا، کہا امام کچھ دعا کر دیجئے، کنواں میرا سوکھ گیا ہے۔ کہا تھوڑا سا پانی ہے؟ کہا ہاں، کہا لاؤ۔ کہا پانی تھوڑا کھارا بھی ہے؟ کہا لاؤ۔ پانی لایا، امام حسین نے کلی کی اور ڈال دی۔ کہا واپس ڈال دو، جیسے ہی ڈالا پورا کنواں پانی سے جوش مارنے لگا۔ اس لیے کہ امام حسین نے آقا کریم کا لعاب چوسا تھا۔ حدیث لمبی سناؤں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، میں اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا، مگر لعاب چوسا تھا یہ تو معلوم ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا لعاب اگر خالی کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے، مولائے کائنات کی آنکھ پر لگا دے تو آنسو میں چشم دور ہو جائے، حضرت ابو قتادہ کی آنکھ پہ لگائے تو آنکھ کا ڈھیلا جو باہر آ جائے، بغیر آپریشن کے اندر جانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ روشنی دینے لگے، اور اگر ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دے تو بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جائے۔ ایسے امام حسین بھی لعاب نبی چوسنے کے بعد اپنی تھک اگر کنویں میں ڈال دے تو کنواں بھی جوش مارنے لگے، اور چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسین معصوم تو نہیں ہے، معصوم نبی کی چاشنی چوسنے کے بعد اللہ نے حسین کو ایسا محفوظ کر لیا ہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے کربلا کی طرف جانا حسین کی غلطی نہیں ہے، رب کی مرضی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی تو جتنے بھی فتنے، ہر فتنے کا جواب امام احمد رضا نے دیا۔ فتنے میں سے جتنی بھی برانچیں نکلتی تھی ان برانچوں کا بھی جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ بھئی نبی علم غیب نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اس تعلق سے 14 کتابیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے، ذرا زور سے۔ اب اس زمانے میں نہیں، اب کی تھوڑے سدھرے، اب کی تھوڑے سدھرے تو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے؟ تو اتنی کتابیں لکھی، انباء الحی بأن کلامہ موصون تبیان لکل شیء، انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا، ذرا زور سے، خالص الاعتقاد مال الجیب علوم الغیب، الدولت المکیہ، جو بڑی مشہور کتاب ہے جو 8 گھنٹے میں لکھی ہے، الفیوزات الملکیہ لمحب دولت المکیہ،
ایسی اتنی کتابیں تو لکھی، مگر اب کی جو نیا فتنہ وہاں بھی لے کے آئے، کہا نہیں علم غیب کا کون انکار کرتا ہے، علم اللہ نے جو خبریں دی ہیں اتنا جانتے ہیں، تو پھر کیا نہیں جانتے؟ یہ جو پڑھتے ہیں نا قاری صاحب، جو کچھ ہوا ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، یہ ما کانا وما یکون یہ کہیں پہ نہیں ہے، ما کانا وما یکون۔ اب یہ فتنہ اب لائے، اعلیٰ حضرت نے اس پورے فتنے کو مٹانے کے لیے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کانا وما یکون، ذرا زور سے، جس میں ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بھی بخاری شریف کی حدیث سے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو علم غیب اللہ نے عطا تو فرمایا ہے، مگر ما کانا وما یکون کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بس جتنا اللہ نے دیا، ہمارا بھی عقیدہ تو وہی ہے، زور سے اور زور سے، جتنا اللہ نے دیا، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوقات میں اللہ نے سب سے زیادہ اپنے محبوب ہی کو دیا ہے، بے شک کچھ پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ مگر اس میں بھی جو میجر ٹیپ لے کر کے ناپنے لگے ہیں، اتنا تھا اتنا تھا اتنا نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں، ان سب کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا۔ صرف یہی نہیں، اہل حدیث کے رد میں 23 کتابیں لکھی، تقلید سے لے کر، تقلید کے مسئلے سے لے کر اہل حدیث جتنے بھی مسائل نکالتے رہے، ایک ایک مسئلے کا جواب امام احمد رضا نے ایک ایک کتاب سے دیا ہے۔ قادیانیوں کے رد میں آج بھی اگر قادیانیوں نے سر تو ابھی اٹھایا ہے نا، بولو، مگر امام احمد رضا کی قبر انور پہ چلے جاؤ اور حالت تصور میں کہو کہ اعلیٰ حضرت اب قادیانیوں نے سر اٹھایا ہے تو کیا کریں، تو جواب آئے گا 5 کتابیں دے کے گیا ہوں، ذرا زور سے۔ اب 5 کتاب سے آج جو 50 کتابیں ہوئی ہیں، قسم خدا کی سب میں اعلیٰ حضرت ہی کا فیض نظر آ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک دو فتنے نہیں، یہ تو میں ابھی بڑے بڑے فتنوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ کہہ دو۔ یہ سب جو ہے 1857 میں انگریزوں نے دیکھ لیا تھا نا، انگریزوں نے دیکھ لیا تھا کہ اس میں سب سے زیادہ ان کو شکست دینے میں اور ان کو پیچھے ہٹانے میں آگے تھے مسلمان، تبھی تو دہلی میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، مسلمانوں کے بڑے بڑے پیشواؤں کو جزیرے انڈمان میں بھیج دیا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں۔ تو ان سب نے پلان بنایا کہ سب سے پہلے اگر اب ان پر حکومت کرنی ہے تو ان کے اندر جو ایک پاور ہے نا، اس پاور کو کمزور کریں، اسی پاور کا نام عشق رسول ہے، زور سے، اسی کا نام محبت رسول ہے۔ اور اب اس کو کمزور کرنے کے لیے کوئی عیسائی آئے تو کیا کوئی مسلمان سنے گا اس کی؟ کوئی یہودی آئے تو سنے گا؟ بولو، کوئی جو ہے اہل وطن میں سے کوئی مشرک یا کافر آئے تو کوئی سنے گا اس کی؟ نہیں نا۔ تو پھر مسلمان جس کی سنتا ہے ویسے ہی لباس والا تیار کیا جائے۔ مسلمان یہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا تو کس کی آواز پہ؟ کہا علماء کی آواز پہ۔ کس کی آواز پہ؟ اب اسی آواز کو دبانے کے لیے اور اسی آواز کو جو ہے مس کرنے کے لیے کہ مسلمان پہچان ہی نہ پائیں کہ آواز کس کی ہے، پیچھے کون ہے، تو ایسے ہی علماء تیار کیے جائیں، اور اسی وجہ سے تھانوی، گنگوہی، نانوتوی یہ سب تیار کیے گئے۔ ان کی کتاب کے حوالے ہے مکالمۃ الصدرین میرے پاس موجود ہے، جس میں ان کے مولوی نے کہا ہے کہ تھانوی کو ہر مہینے 600 روپے ملتے تھے اس زمانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ ارے یار 25 سال پہلے میں نے پہلی تراویح اور شبینہ سنایا تھا تو 600 روپے ملے تھے، تو تھانوی کو ہر مہینے، سمجھ رہے ہیں باپو جی؟
ہر مہینے اس زمانے میں 600 روپئے کوئی معمولی رقم تو نہیں تھی. تبلیغ جماعت کو شروع میں انگریزوں کی طرف سے پیسے ملتے تھے، یہ ان کی کتاب میں ہے، کسی سنیوں کی کتاب میں نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جب انہوں نے ایسے ہی مولوی تیار کیے، انہی کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، اور ان لوگوں نے ایسے ایسے مسئلے ڈالے جس سے عشق رسول و محبت رسول مجروح ہو. بڑے بڑے دارالعلوم بنائے، بڑی بڑی خانقاہیں سجی، چشتی قادری نقشبندی چشتی سب بن بن کر کے انہوں نے بہکایا. اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی لکھا ہے. مگر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ یہ جو تجھ کو بلاتا ہے، زور سے اور زور سے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے ٹھگ ہے، مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا، مت کیسی مت والی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے ہی رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. سونا پاس ہے. زور سے. ارے یار، عشق رسول و محبت رسول کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت قیمتی ہو ہی نہیں سکتی ہے. فرماتے ہیں سونا پاس ہے، یعنی عشق رسول پاس ہے. سونا بن ہے. بن کہتے ہیں جنگل کو، کہ جنگل سونا ہے، سونا پاس ہے. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. ارے بھائی، پاس میں سونا ہو تو جنگل میں نیند آئے گی؟ ہاں یا نہ بولو زور سے. تو ابھی فجر میں کیوں آتی ہے؟ بھائی علماء نے تو کہا ہے کہ بے عملی بھی انسان کو گمراہیت کے دروازے پر کھڑا کر دیتی ہے. یہ بے عملی ہی تھی سنی مسلمانوں کی کہ جس کی بنیاد پر یہ وہاں بھی اتحیات نماز اور نماز سکھانے کے بہانے لے گئے. اگر یہ پہلے سے مسجدوں میں ہوتے تو کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا تھا. اعلیٰ حضرت نے صرف ایسے ہی نہیں کہا ہے سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری تو مت ہی نرالی ہے. تو یاد رکھیے، ایک دو فطرے نہیں. ارے خالی منی آرڈر جو آج کر رہے ہیں نا، یہ بھی احسان ہے اعلیٰ حضرت کا. ذرا بلند آواز سے. ورنہ تو انہوں نے آج جو نوٹ سے زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے نا، وہابیوں کو چاہیے کہ سونے چاندی ان کی بیویوں کے گھرانے کو تھوڑا توڑ کے ادا کرے. اس لیے کہ تھانوی کا بھی فتویٰ ہے، گنگوئی کا بھی فتویٰ ہے کہ نوٹ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آج بھی چھپتی ہے وہ کتاب، آج بھی فتویٰ رشیدیہ میں ہے، آج بھی کمالات اشرفیہ میں ہے. نہیں سمجھے؟ نوٹ سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یہ فتویٰ بھی اعلیٰ حضرت کا. ذرا زور سے. تبھی تو ابو العلا مودودی نے کہا کہ مولانا احمد رضا کے علم کا میرے دل میں احترام ہے. جو علم کی گہرائی ان کے یہاں پائی جاتی ہے وہ اس زمانے کے کسی بھی عالم کے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. اللہ اکبر. اب یہ نوٹ جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اعلیٰ حضرت نے کسی نئی کتاب سے نہیں، حنفیوں ہی کی کتاب فتح القدیر کے ایک جزیے سے جو انہوں نے لکھا صاحب فتح القدیر نے کہ اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا 1000 کے بدلے میں بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی سے نکالا کہ نوٹ سے بھی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نوٹ سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. منی آرڈر پر بھی یہ گنگو ہی اور تھانوی بگلے جھانگنے لگے. اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب منی آرڈر پہ لکھی ہے. ذرا زور سے. کس کس پہ اعلیٰ حضرت کا احسان نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جتنے بھی آج پوسٹ مین ہیں، سارے پوسٹ مینوں پہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. بھلے بیوہ کے منی آرڈر پر 50 روپئے لے لیتے ہوں. بھائی مجھے سب معلوم ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ کسی سے پوچھنا آپ کہ ہمارا مولوی کہہ رہا تھا ایسا، تو کہے گا یار اس کو بھی کیسے پتا چلا کہ ہم لوگ بیوہ کے منی آرڈر میں سے بھی 50 روپئے لے لیتے ہیں. مگر یہ سب احسان ہے اعلیٰ حضرت کا. ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دو. یہ یا رسول اللہ کہنا بھی، اس پر بھی فتوے لگائے گئے. اعلیٰ حضرت نے اس پر 3 کتابیں لکھی ہیں.
اور ثابت کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا یہ عین ایمان کی دلیل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کچھ نیا نکالا ہے کیا کہ حضرت شاہ عالم نے بچپن میں نہیں کہا تھا؟ ذرا زور سے بزرگوں کی تعظیم، نبیوں کی تعظیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نام اقدس پر انگوٹھے کا چومنا۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی 3 کتابیں لکھی، منیر العین بتقبیل الابہامین، آنکھوں کی روشنی انگوٹھے کے چومنے کے ٹائم، یہ اس کا ترجمہ ہوا منیر العین بتقبیل الابہامین کا۔ اب شاہ عالم تھے پاٹن میں، بچپن میں باہر کھیل رہے تھے، قطب عالم اندر میں مسجد میں تھے، مغربی نماز کا ٹائم ہوا، ایک صاحب آئے، نئے تھے، ملاقات کے لیے قطب عالم کی، مؤذن نے اذان دی تو سب نے انگوٹھا چوما۔ تو انہوں نے سوچا بعد میں حضرت قطب عالم سے پوچھوں گا اس کی دلیل کہاں ہے۔ نماز ختم ہوئی، ابھی پوچھے اس سے پہلے شاہ عالم مسجد میں آ گئے، کہا لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ بادشاہ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں دام ذلو علینا، بادشاہ کا سایہ ہم پر سلامت رہے، بادشاہ کی عزت سلامت رہے، تب دلیل پوچھنے نہیں آتے۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ، حقیقی بادشاہ، اللہ نے جن کو پورے کونین کا بادشاہ بنایا ہے، ان کے نام پر اگر انگوٹھے چوما جائے تو دلیلیں پوچھتے ہیں۔ اتنے فتنوں کا جواب امام احمد رضا نے دیا ہے، اسی وجہ سے امام احمد رضا کو مجدد نہیں، اس دور کا مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیر و مرشد نے لکھا ہے، حضور برہان ملت نے، اور یہ جو میں نے عبارتیں پیش کی حضور برہان ملت کی لکھی ہوئی ہے، ہماری پہنچ تو بھائی انہی حضرات تک ہے، ان کی پہنچ اوپر تک ہے۔ یہ ساری عبارتیں حضور برہان ملت کی لکھی ہوئی ہے۔ حضور برہان ملت نے لکھا ہے کہ ایسا مجدد، ذرا زور سے، جس کے زمانے میں اتنے فتنے ہوں، وہ ایسا اگلا پچھلا دیکھا نہیں گیا ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ میں نے چند فتنے آپ کے سامنے ذکر کیے، آپ تفصیل دیکھ لیں ہر ایک فتنے کے جواب میں، اور رافضیوں کے رد میں امام احمد رضا نے 13 کتابیں لکھی ہیں، ذرا زور سے۔ اور ان کے فتوے سننے، ہاں، تذکرۃ الرشید میں رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں ان کے علماء کو کافر کہتا ہوں، عوام فاسق ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا فتویٰ رشید احمد گنگوئی کا، رافضی اہل کتاب کی طرح ہے فقیر کے نزدیک، جیسے اہل کتاب ہیں کہ ان سے نکاح وغیرہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا رافضی مرتد ہے، ذرا زور سے، ازالت العار بحجر الکرائم عن کلاب النار، ان جہنمی کتوں سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب لکھی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی فتنے نہیں، ایک سے ایک بڑھ کر کے فتنے ہوتے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا جواب دیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت حقیقت میں صحابی رسول حضرت قیس عبد الرشید کی اولاد میں سے ہیں، بلند آواز سے، اور آپ کے نانا حضرت خالد بن ولید تک پہنچتے ہیں، ماں کی نسل سے وہاں تک۔ اور قیس عبد الرشید حقیقت میں افغانستان کے جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وہ جو ہے ایمان لے آئے، ذرا بلند آواز سے۔ ان کے 5 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے کی اولاد اعلیٰ حضرت ہے، ان کے 5 بیٹوں میں سے چوتھے بیٹے کی نسل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت تک پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے جتنے بھی حضرت کے پردادا وغیرہ ہوئے وہ سب حکومت میں ایک اقتدار رکھتے تھے، ایک حیثیت رکھتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کے دادا صوفی مزاج تھے۔ آپ نے تقریباً 14 سال کی عمر میں حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ظاہری اور باطنی علوم سے آپ آراستہ ہو گئے تھے، تمام اخلاقیات سے ایسے آراستہ تھے
کہ آپ کے زمانے میں لوگ ترستے تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ مولانا رضا علی خان صاحب کو ہم سلام کرے، ورنہ ہر مرتبہ سلام میں پہل آپ ہی کرتے تھے۔ بہت سارے علماء آپ کے شاگردوں میں سے، اس میں سے جو خطبہ نہیں پڑھا جاتا، خطب علمی، حضرت مولانا حسن علمی، یہ مولانا رضا علی خان صاحب کے شاگرد ہیں، جن کا خطب علمی جو ہے ہر مسجد میں پڑھا جاتا ہے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ پائے کے بزرگ، وہ عاشق رسول، ذرا بلند آواز سے، اور حلم، بردباری، صبر و تحمل، یہ سارے اوصاف آپ میں موجود تھے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، مگر چونکہ موضوع ہے اس لیے میں سنا دیتا ہوں کہ جب ہندوؤں کا تہوار دیوالی، بڑا مشہور ان کا تہوار ہوتا ہے، گجرات میں بہت کم، یو پی میں تو بہت زیادہ، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مولانا صاحب جاتے ہیں یا علامہ صاحب جاتے ہیں، وہاں وہ لوگ جو ہے ڈال ہی دیتے ہیں۔ کلر اڑانا آج کل تو جو ہے خطرناک کیمیکلز والے نکلے ہیں، پہلے ویسے ہی کلر اڑائے جاتے تھے۔ تو حضرت مولانا رضا علی خان صاحب نکل رہے تھے، ساتھ میں ایک نوجوان تھا، اوپر سے ایک ہندو عورت نے کلر ڈال دیا۔ جب رنگ ڈال دیا تو آپ کے کپڑے بالکل رنگین ہو گئے۔ نوجوان نے اس کو غصے میں گالی دینا چاہا، آپ نے فرمایا چھوڑ دے، اس نے مجھے دنیا کے رنگ سے رنگا ہے، اللہ اسے ایمان کے رنگ سے رنگ دے۔ زور سے۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان آپ کے ساتھ ہی ہے، جیسے قیامگاہ پر پہنچے، عورت آئی روتی ہوئی، آ کر کے معافی مانگی اور کفر و شرک چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ آپ نے کہا دیکھا تو گالی دینے جا رہا تھا، اللہ نے اسے ایمان کے رنگ سے رنگ دیا، اور پھر سب کو بلا کر اسی نوجوان کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت کچھ قرضہ دے دیجئے، بہت ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا دیتا ہوں، ادھر ادھر مت خرچ کرنا، حرام میں مت خرچ کرنا۔ زور سے، نہیں بہت ضرورت مند ہے، بہت ضرورت مند ہوں، جو ہے دے دیجئے۔ کہاں دوں گا، مگر یاد رکھنا، اب وہ تھا تھوڑا آوارہ ٹائپ کا، سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ اپنے ہی پیسے سے لگا لی، سمجھ رہے ہیں جی۔ تو وہ بھی پیسہ لے کر کے سیدھے رات کو گیا ایک رنڈی کے کوٹھے پر۔ حضرت نے کہا تھا دیکھ پیسہ ادھر ادھر مت لگانا۔ اب جیسے ہی پہنچا تو دیکھا بعد حضرت کی لکڑی اور چھتری دونوں لٹکی ہوئی ہے، بھاگا وہاں سے، بولے تو انہوں نے پیسہ دیا ہے۔ دوسری رنڈی کے یہاں گیا تو وہاں بھی چھتری اور لکڑی وہاں بھی لٹکی ہوئی تھی، وہاں سے بھاگا تیسرے کے یہاں گیا تو وہاں بھی لٹکی ہوئی تھی۔ اب جو ہے سیدھے حضرت کے پاس آیا، حضرت دیکھ کے مسکرائے، کہا میں نے نہیں کہا تھا زور سے کہ پیسے ادھر ادھر مت خرچ کرنا۔ سچے دل سے اس نے توبہ کی، کب آئندہ سے کبھی بھی کوئی گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں 1857 میں انگریزوں نے جو ادھم مچایا تھا بریلی شریف میں، اور بڑے بڑی سٹیوں میں بھی لوگ اپنے اپنے محلے کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کوئی دیہاتوں میں چلے گئے، دیہات والے کہیں دوسری جگہ چلے گئے، اس طریقے سے لوگ بھاگتے تھے۔ مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی شریف کی محلہ ذخیرہ میں اس وقت رہتے تھے، اور محلے کی مسجد میں 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے۔ عشاء کے ٹائم آپ تھے، انگریزوں کا وہاں سے نکلنا ہوا، انہوں نے سنا کہ کسی کی آواز آ رہی ہے مسجد سے، اندر گئے، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، مولانا رضا علی خان صاحب اعلی حضرت کے دادا اندر ہی تھے، مگر کسی بھی انگریز کو نظر نہیں آئے۔ باہر نکل کے کہتے ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کا سردار کہتا ہے آواز تو آ رہی ہے، کہ ہم جاتے ہیں وہاں کوئی نہیں ہے، بار بار دیکھا، حالانکہ آپ اندر ہی تھے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اعلی حضرت کے خاندان میں ایک دن، اعلی حضرت کے زمانے میں یہ کرامت اعلی حضرت نے خود بیان کی ہے، زمین کا جھگڑا ایسا تھا کہ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ اگر وہ زمین ہاتھ سے نکل جاتی تو ظاہری روزی کا بھی مسئلہ پیش آ جاتا۔ بڑا پریشان تھا، کئی جگہ گیا، رات کو میں نے خواب میں دادا حضور کو دیکھا، عربی جبے میں ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، اور بالکل مکان کے باہر ہیں، اور میں نے کہا حضور خیریت سے ہیں؟ کہا بشیر الدین وکیل کے یہاں جانا ہے۔ زور سے
आला हज़रत कहते हैं सुबह उठ के मैंने कहा वहीं चला जाता हूं, आज तो केस फाइनल, और गए और उसी दिन जो है आला हज़रत ने केस जीत लिया है। उन्हीं के साहबजादे हज़रत मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह रईसुल मुतकल्लिमीन, बुजुर्गों ने कहा है कि आला हज़रत को इल्म तो वालिद से मिला है मगर इश्क भी वालिद से मिला है। जरा जोर से। हज़रत मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन बीमार हुए, काफी सख्त बीमार हुए और कमजोरी बहुत हो गई थी, उठ नहीं सकते थे, परेशान थे। ख्वाब में तबीबों के तबीब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथ से दवाई पिलाई। सुबह उठे तो बिल्कुल तंदुरुस्त थे। अल कलामुल औज़ा फी तफसीर अलम नशरा, ये किताब जो उनकी है मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की, अलम नशरा, सूरह अलम नशरा की तफसीर, आप देखें कि उसमें इश्क रसूल के वो दरिया बहा हैं। आला हजरत को इश्क भी वरासत में मिला है, इल्म भी वरासत में मिला है, और हकीकत में ये वरासत बारगाह रिसालत से मिली हुई है जो आला हजरत के खानदान में चली आ रही थी। हजरत मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह बली शरीफ में एक दिन कहत हुआ, बारिश बंद हो गई, लोग दुआएं करते थे, बारिश नहीं हो रही थी तो हजरत की बारगाह में गए, कहा हुजूर आप चले, कहा चलते हैं, हम लोग भी चलते हैं। हजरत मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह लोगों के साथ गए। जब इतना बड़ा मजमा देखा तो एक काफिर देखे कहता है मौलाना लेके आइयो, मौलाना बारिश लेके आइयो। ऐसी बोली किसी सुन्नी की नहीं होती। जोर से उनको भी तंज करने वाला कोई सुन्नी नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। मौलाना के साथ ऐसी बोली आज जो है मुसलमानों की हो गई है। बात समझिएगा मेरी। आज हकीकत में उलमा के साथ हमारी अकीदतें कमजोर हो गई हैं, जिसकी बुनियाद पर आज हम लोग इतने परेशान नजर आते हैं। वो तो बारिश मांगने गए थे, काफिर ने तंज मारा, आज तो हमारे पास तावीज लेकर के बाद में हम ही को तंज मारते हैं। बच्चे मौलाना हो तो जाएगा ना, हाथ में कुरान की आयतें हैं, वो कहता है हो तो जाएगा। अरे यार शिफा तो अल्लाह ही देता है। जरा जोर से। अल्लाह चाहे तो धूल से भी शिफा मिल सकती है और शाह आलम के मजार के फूल से भी शिफा मिल सकती है। तो अकीदत तो अपनी संभाल ले, तो दिल तो मजबूत कर ले। देख कि इनके ऊपर किनका हाथ है। ऊपर कौन है? ऊपर वो हैं जो वलियों के सरदार हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। समझ रहे हैं? इसी वजह से आला हजरत को किसी और चीज पर फख्र नहीं था। बुलंद आवाज से। भाई थानवी के पीछे हाथ था तो अंग्रेजों का, कादियानियों के पीछे हाथ था जोर से अंग्रेजों का था, गंगोही के पीछे नानोतवी को उस वक्त किसने पनाह दी थी? अंग्रेजों ने। तबलीग जमात वालों को पैसा कौन देता था? अंग्रेज। हजरत के पीछे कितने नवाब थे? अरे नवाब को तो पास ही में नहीं आने देते थे। कोई नवाब अगर कहता भी था, नानपारा का नवाब, कि मेरी कोई तारीफ हो जाए तो कहते थे कि करूं मधे अहले दोमद रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिन पारे ना नहीं। कभी किसी माल, अरे आला हजरत तो आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया ने कभी किसी बड़े से बड़े सियासतदान और बड़े से बड़े नेता को अपने दर के करीब नहीं होने दिया है। तो ये तो आला हजरत के खानदान की एक ऐसी रिवायत है। आला हजरत के पीछे किसी मालदार का हाथ नहीं था, किसी दुनियादार का हाथ नहीं था। हाँ, बगदाद के ताजदार का हाथ था। पूछो आला हजरत से, सबके सामने खड़े हो जाते थे जरा जोर से। और किस तरह खड़े होते थे? रजा के सामने की ताप किसमें? जोर से। रजा के सामने की ताप किसमें? फलकवार उस पे तेरा दिल है या गौस। अब आला हज़रत से पूछो कि सबके पीछे अंग्रेजों का हाथ था, दुनियादारों का हाथ था, आपके पीछे किसका हाथ था? तो फरमाते हैं पुष्ट पना है गौसे आजम,
کیوں ڈرتے ہو رضا تم کسی سے؟ احمد رضا کے پیچھے کسی انگریز کا ہاتھ نہیں تھا، غوث جیلانی کا ہاتھ تھا۔ اسی وجہ سے، اور یاد رکھیے، اعلیٰ حضرت کسی سے ڈرے نہیں۔ بلند آواز سے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضور شیر بحث سنت کہتے ہیں، میں سگ ہوں عبید رضوی، غوث و رضا کا، آگے سے بھاگتے ہیں میرے شیر ببر بھی۔ ذرا زور سے، اللہ بھی خالق ہے تیرا، اللہ اکبر۔ تو اللہ بھی جو ہے چاہنے والا ہے تیرا، جن و بشر بھی ایسا شعر ہے ان کا۔ بہن کے شیخ بحث سنت بھی کہتے ہیں، میں سگ ہوں عبید رضوی، عبید رضوی، ذرا زور سے، یعنی رضوی ہوں، رضا کا غلام ہوں، انہی کے در کا کتا ہوں، مگر آگے سے بھاگتے ہیں میرے شیر ببر بھی۔ بڑے بڑے جو ان کی جماعت کے شیر سمجھے جاتے تھے، حضور شیخ بحث سنت کو ٹرین میں بھی دیکھتے تھے تو ڈبہ بدل لیتے تھے۔ میں نے تو ایسی ایسی باتیں سنی ہیں حضور شیخ بحث سنت اور منظور نعمانی کی کہ پیٹ پکڑ پکڑ کر کے ہنس کر کے میں لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا، ایسا ایسا۔ وہ موضوع باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی جو ہے میں بتاؤں گا، مگر اب بات ختم ہی کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے جو کچھ بھی ہم تک پہنچایا ہے، زور سے، یہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہے۔ بس آخری بات، حضور محدث اعظم ہند سے کسی نے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کیسے تھے؟ کہا اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے تھے چوں قلم در دست کاتب، جیسا کہ قلم لکھنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، زور سے، لکھنے والا اپنی مرضی سے جو لکھتے جائے قلم وہی لکھتے جائے، ایسے ہی غوث پاک جو لکھاتے جاتے تھے اعلیٰ حضرت وہی لکھتے جاتے تھے، وہی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میرے والد ماجد حضور رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا ٹائم ہوا، مگر اس وقت بھی بے ہوشی بار بار طاری ہو جاتی تھی۔ ہوش میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ فوراً ہاتھ اس طریقے سے کیا، ایسے جیسے تیمم کرتے ہیں، اور بار بار نبی پہ سلام پڑھ رہے ہیں، ذرا زور سے۔ اور ظہر کا ٹائم تھا، اسی عالم میں اشارے سے نماز پڑھی اور پھر سلام پڑھتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ سینے سے ایک نور نکلا اور چہرے کی طرف آیا اور اسی میں آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اپنے محبوب بندوں کو وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ روز تھوڑا تھوڑا آپ سنتے رہیں گے اور یہ فقیر بھی آپ کے پاس آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک جملہ یاد رکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اب جو ہے اگر جتنا ہم عمل میں اتاریں گے اتنی ہی سنیت عام ہوگی۔ کوئی کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کو دکھا کر کسی کو گمراہ کر سکے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ بولو کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ سنیوں کو دکھا دکھا کر، کس کو دکھا کر؟ سنیت اور ہے، اسلام اور ہے، اور کوئی نام کا مسلمان اور ہے۔ کسی نام کے مسلمان کو دکھا کر اگر یہ کہا جائے کہ سارے مسلمان ٹیررسٹ ہیں یا سارے مسلمان آتنکوادی ہیں تو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے سنیوں کو دکھا کر یہ بتایا جائے کہ یہی سنیت ہے، یہی بریلویت ہے، یہ غلط ہے۔ اگر اصلی بریلویت دیکھنی ہے، اصلی سنیت دیکھنی ہے تو تاج الشریعہ کی زندگی میں دیکھ لیں، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔